ایک جملہ بڑا زد عام ہے، 5 تن پاک۔ ہم بھی بولتے ہیں، یار لوگ بھی بولتے ہیں، ہمارے بولنے کا مقصد کچھ اور ہے، یار لوگوں کے بولنے کا مقصد کچھ اور ہے۔ میں انصاف کی عدالت میں اس پہ ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے کوئی تبصرہ کروں گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ تبصرہ آپ کے ذہن کی تائید حاصل کرتے ہوئے اپنے مقصود تک چلا جائے گا۔ جن لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ 5 ہی افراد پاک ہیں، ان کے دعوے میں ایک دوسرا دعویٰ بھی ہے، اور دوسرا دعویٰ 14 معصوم کا ہے۔ اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لی جائے، پاک اس بندے کو بھی کہا جا سکتا ہے کہ جس سے گناہ کا ہونا ممکن ہو، ہے پاک لیکن ممکن ہے کہ وہ گناہ کر بیٹھے۔ اللہ کرنے نہیں دیتا جن کو پاک کر دے، لیکن ممکن ہے کہ ان سے کوئی غلطی یا کوئی قصور کسی وقت سرزد ہو جائے۔ لیکن اسلام کی تعلیمات میں جنہیں معصوم کہا جائے، ان کا رتبہ یہ ہے کہ ان سے کبھی گناہ ہو سکتا ہی نہیں۔ یہ بنیادی نقطہ ذہن میں بٹھا لو۔ جنہیں صرف طیب کہا جائے، پاک کہا جائے انسانوں میں، ان سے گناہ کا ہونا ممکن ہے کہ وہ گناہ کر سکتے ہیں، لیکن جنہیں معصوم کہا جائے ان کا گناہ گار ہونا ممکن ہی نہیں، محال ہے، وہ گناہ نہیں کر سکتے۔ اب اس بات کو ذرا سمجھیے، ادھر کہا گیا 5 تن پاک، دوسری جانب کہا گیا 14 معصوم۔ پھر جب ان کو شمار کیا تو پھر پتہ چلا کہ 14 میں 5 یہ ہے اور 9 اور حضرات ہیں۔ ان 14 کو، 14 نفوس قدسیہ کو کبھی معصوم کہہ لیا اور کبھی 5 تن پاک کہا۔ جب یہ 2 بولیاں ایک گروہ کے لیے بولی گئی تو پھر اس سے سننے والے کے ذہن میں یہ خیال تو آ گیا کہ پھر 5 تن پاک جو ہے، وہ دائرہ جو 5 تن پاک کا تھا وہ تو پھر ٹوٹ گیا، کیونکہ یہ جو 5 ہیں اگر یہ پاک ہیں تو جو معصوم ہیں ان کا درجہ ان سے اوپر ہے، معصومیت کے اعتبار سے، معنوی اعتبار سے۔ حالانکہ ہم اہل سنت و جماعت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے درجہ معصومیت انبیاء کو دیا ہے یا فرشتوں کو دیا ہے۔ نبی سارے معصوم، فرشتے سارے معصوم، یہ وہ ہستیاں ہیں جن سے گناہ کا ہونا ممکن ہی نہیں، محال ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی بھی ہو گناہ گار بھی ہو۔ اب یہاں پھر مجھے تھوڑی سی توجہ دلانی پڑے گی، کہیں بیچارے کلمہ پڑھنے والے پڑھے لکھے ان پڑھوں نے کوئی غور کیا؟ کہیں بیچارے کلمہ پڑھنے والے پڑھے لکھے ان پڑھ جہلوں نے ترجمہ کرتے ہوئے نبی کو گناہ گار ٹھہرایا۔ میں سمجھانا چاہتا ہوں، جس دین میں نبی گناہ گار ہو اس میں امت کا پھر کیا حال ہوگا۔ اس واسطے ماننا پڑے گا کہ جس کو اللہ نبوت کے منصب پہ فیض کرتا ہے، وہ اعلان نبوت سے پہلے بھی، اعلان نبوت کے بعد بھی اللہ ان کو ہر قسم کی گناہوں سے معصومیت کا درجہ عطا کرتا ہے۔ وگرنہ نبی میں اور عام بندے میں فرق نہیں رہتا کہ عام بندہ بھی گناہ گار ہو جائے، نبی اللہ سے بھی گناہ کا ہونا ممکن ہو، پھر وہ لیڈر کیسے، پھر وہ رہنما کیسے۔ اس واسطے یہاں عقیدہ یہ ہے کہ معصومیت کا درجہ اللہ نے نبیوں کو دیا ہے، فرشتوں کو دیا ہے۔ ان کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں، خواہ وہ اہل بیت اطہار ہوں یا ائمہ اہل بیت ہوں، اولیاء کاملین ہو، قیامت تک وہ تطہیر کے اعتبار سے، پاکیزگی کے اعتبار سے، مرتبہ و ولایت کے اعتبار سے جس بھی منصب پر فیض ہو جائے، اللہ نے ان کو محفوظ کیا ہے، معصوم نبیوں اور فرشتوں کو بنایا۔ اب پھر سمجھیے، اگر میں یہ دعویٰ کروں کہ 5 تن پاک تو ساتھ میں یہ بھی کہوں 14 معصوم، تو پھر مجھ پر یہ دوہرا سوال بنتا ہے کہ میں اس کی وضاحت کروں کہ جن کو معصوم مان رہا ہوں ان کا درجہ
تو ان پاکوں سے اوپر ہے، تو پھر وہ جو دائرہ میں نے لگایا تھا، ایک لکیر کھینچی تھی کہ اس کے اندر رہنے والے وہی پاک ہیں، پھر وہ تو ٹوٹ نہ گیا، وہ بات سرے سے ہی کسی منزل کی طرف نہ جانے والی رہی۔ تو پھر پتہ چلا کہ اس بولی نے یہ ثابت کیا کہ صرف 5 ہی پاک نہیں 14 پاک ہو گئے۔ اب جب 14 کو پاک باندھ لیا تو پھر وہ دائرہ جب کھلتا گیا، اب قرآن سے پوچھا اے قرآن تو بتا کہ 14 پاک ہیں یا کوئی اور پاک ہے؟ رب فرماتا ہے کہ نبی کے گھر والے بھی پاک ہیں، نبی کے در والے بھی پاک ہیں۔ اب آؤ، صرف لفظی بات نہیں، قرآن سے دلیل لیتے ہیں۔ ایسی سادی دلیل ہے، ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ بھی اس کو سمجھ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن شریف کی سورہ نور 18ویں سپارے میں ہے، اس میں ایک اصول اور ضابطہ قانون بیان کیا۔ ارشاد فرمایا الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، ستھری بیبیاں ستھرے مردوں کے لیے ہیں، ستھرے مرد ستھری بیبیوں کے لیے ہے۔ اردو میں اس کا ترجمہ پاک مرد پاک عورتوں کے لیے، پاک بیبیاں پاک مردوں کے لیے۔ اب حضور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک ہے، یقیناً پاک ہے، آپ طیب بھی ہیں اور اطیب بھی ہیں، پھر اطیب الطیبین بھی ہیں، صرف اطیب نہیں، طیب بھی ہیں، اطیب بھی ہیں، اطیب الطیبین بھی ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ وہ صرف پاک نہیں، رب نے ان کو تو پاک کرنے والا بنایا ہے۔ حضور کی یہ صفت کریمہ رب ذوالجلال نے قرآن شریف میں بیان کی ہے کہ میرے محبوب صرف پاک ہی نہیں، ان کا تو یہ خاصہ ہے۔ اور مقصد نبوت بھی بیان کرتے ہوئے رب کائنات نے فرمایا کہ میرے محبوب یہ تو پاکیزگیاں عطا کرتے ہیں، یہ تو طہارت دینے والے ہیں، ان کے قریب ہونے والا پلیت نہیں رہتا، اس کو اللہ طہارت کامل عطا کر دیتا۔ اب حضور پاک علیہ السلام ہے پاک، پاکوں کے سردار ہیں، تو قرآن کی اس آیت کی روح سے ماننا پڑے گا۔ رب فرماتا ہے پاک کے لیے پاک بیوی ہوتی ہے، اگر بیویاں پاک نہیں تو پھر حضور کے لیے یہ اصول کدھر چلا گیا؟ آج تیرے میرے لیے یہ اصول بن جائے تو ازواج مطہرات جو حضور پاک کے حرم نکاح میں آنے والی ہیں، ان کا کتنا اونچا مقام ہے کہ رب ذوالجلال نے ان کی پاکی کو بیان کیا اور فرمایا پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں، پاک عورتوں کے لیے۔ اگر صرف یہی ہوتا نا کہ پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں، پھر بھی ہمارا مدعا ٹھیک تھا، پر کمال بالائے کمال ہے، کرم بالائے کرم ہے۔ اللہ نے پہلے مردوں کا ذکر کیا کہ پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں، پھر کہا پاک عورتوں کے لیے پاک مرد ہے۔ ادھر بھی طہارت ہے، ادھر بھی طہارت ہے۔ حضرات ذی وقار پھر ان نکاح میں آنے والی ازواج مطہرات کی دوہری شان بیان کی۔ فرمایا اے نبی کے نکاح میں آنے والیوں سن لو، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، زمانے بھر کی کوئی عورت تمہاری ہم مثل نہیں ہے۔ یہاں بھی ان کی دوہری شان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اب پتہ چلا کہ حضور انور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزگی کا عالم یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو منسلک ہو جائیں رشتہ نکاح کے ساتھ، رب ان کو بھی پاک کر دیتا ہے، اور جن کا منسلک ہونا حضور کی آل کے ساتھ ہو وہ بھی اللہ ایمان کی صورت والے ہو، ان کو بھی اللہ طہارت عطا کرتا ہے۔ تیسری طہارت کا درجہ رب ذوالجلال نے بیان کیا، 29واں پارہ ہے، سورہ نوح ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی دعا۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی یا مؤمنا، یا اللہ مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، اور جو ایمان والے ہیں ان کو بخش دے۔ ہر نبی کا کلمہ پڑھنے والا امتی وہ ان کے نبوت کے گھرانے کا ایک فرد ہوتا ہے۔